السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ میں۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے رنگ میں، کیونکہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو جو کہ عیسائی بنتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رنگ سے مراد دین فطرت یعنی کہ دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ توحید ہے۔ اسی لیے یہاں ساتھ ہی کہا گیا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اسی کے لیے اخلاص کرتے ہیں، خالص ہیں، مخلص ہیں صرف اس کے لیے۔ اب یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص کرتے ہیں، اسی کے لیے نظر و نیاز کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی وہی رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہم تو صرف اسی کے ساتھ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تمام طرح کی ہماری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد علیہم السلام اجمعین، کانوا ھوداً او نصارا، تھے وہ یہودی یا عیسائی۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اس گواہی کو چھپائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ
تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ تو زیادہ علم والے اللہ تعالیٰ ہیں یا تم ہو؟ یعنی کس کا علم زیادہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو۔ یعنی کہ یہاں گواہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں جو کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، اور اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے جا کے پوچھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ صاف مکر جاتے تھے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی گواہیوں کو چھپائے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ تم ان گواہیوں کو چھپا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ تل کا امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر پھر سے کسب اور عمل کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ کسب اور عمل کی اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ ہر شخص کو صرف وہی دیا جائے گا جو کچھ وہ لے کے آیا ہوگا، یعنی کہ اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی اعمال نہیں کیے اور اس کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کہے یا اس کے چاہنے والے کہیں کہ اس کو پڑھ پڑھ کے بخشوا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اس کا اپنا عمل فائدہ دیتا ہے، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ یعنی کہ یہاں سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص کو صرف اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو بعد میں لوگ کر کر کے بخش رہے ہوتے ہیں والدین کے لیے قرآن یا اسی طرح کچھ مختلف چیزیں، کوئی آیات کریمہ کا ورد کرواتا ہے، کوئی جو ہے قرآن پڑھ کے بخشواتا ہے، کوئی قرآن خوانیاں کرواتا ہے، کوئی نظر و نیاز کرتا ہے والدین کے لیے کہ اس کا اصحال ثواب ان کو پہنچے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اصحال ثواب کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جو قسمیں حدیث سے ثابت ہیں، صرف اس کے اندر رہ کے کیا جا سکتا ہے اصحال ثواب، اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو اقسام رائج ہیں، زیادہ تر ان کے اندر بدعات ہیں۔ تو اسی لیے یہاں یہودیوں کو کہہ دیا گیا اور عیسائیوں کو بھی کہہ دیا گیا واضح الفاظ میں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا صلہ ان کو دیا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ نہ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر شخص نے جو کچھ کمایا اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی یہی کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ چونکہ ہم جو ہے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا انبیاء ہمیں
چھڑا لیں گے وہاں سے، سفارش کروا دیں گے ہماری، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ ہمیں جہنم کے اندر عذاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ تو اس لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ جو اعمال تم کر رہے ہو اس کا صلہ تو تمہیں ضرور ملے گا، اور جو انبیاء نے کیا تھا اس کا صلہ ان کو ملے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔